السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور شیطان کا انکار، اسی عنوان پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس پر روح پھونکنے سے پہلے فرشتوں کو یہ بتلایا کہ عنقریب ہی وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت حاصل کرے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر روح پھونک دیا اور وہ مٹی کا پتلا انسان بن گیا، تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فوراً تمام فرشتوں نے یہ حکم مان لیا، مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی کو جاتی ہے۔ میں ہر حالات میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بھول گیا کہ جب وہ اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے کہ کون افضل ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر مجھ کو رب العالمین کے آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا گیا تو توبہ اور افسوس کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ تا قیام یعنی قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور میری زندگی کو طویل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو زندہ قیامت تک رکھا ہی ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، اور میں آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کو چاروں جانب سے گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری فطرت کا قانون اٹل ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک خلل محسوس کر رہے تھے اور ان کی طبیعت کسی ہمدم کی تلاش میں نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد اطمینان محسوس کیا، لہٰذا اب حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہے اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ایک درخت کے قریب نہ جائے اور اس کے پھل کو نہ کھائے، بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ درخت جنت کا درخت ہے اور اس کے کھانے سے تمہیں آرام و سکون ملے گا اور اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور شیطان نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یہ وشواس دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لباس سے محروم کر دیے اور یہ دونوں پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے یہ غلطی کیسے کر دی؟
حضرت آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام ہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو، اس لغزش کو معاف کر دیا۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت ادا کرے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو اب زمین پر رہنا ہوگا، اور تم اور تمہاری اولاد میں جو بھی مخلص اور سچے بندے ثابت ہوں گے تو اسے اصلی وطن یعنی جنت ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو۔ اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک الگ ویڈیو کے ساتھ اور ایک الگ واقعے کے ساتھ۔